آپ کا ٹاپک یہ تھا کہ 9 سال کی بچی سے شادی کر سکتے یا نہیں کر سکتے. نہیں یہ ٹاپک تو نہیں تھا, یہ تو بیچ میں وہ بھائی لے گیا تھا. ہم تو فرشتوں پہ بات کر رہے تھے آپ کے ساتھ پہلے, رائٹ؟ میں اس پہ کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں باتوں کو. ٹھیک ہے, اچھا وہی چیز کس پہ پہ کرنا چاہ کنٹینیو رہے ہیں کریں گے. کس چیز پہ وہ کریں چیز گے؟ پہ یعنی آپ جو اس جی پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں اس پہ جواب اس پہ کریں گے اپ لوگ. کس پہ؟ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراض اٹھا رہے ہیں اسی پر اپنا جواب اسی پر رکھیں گے ڈیبیٹ. اسی پہ ڈیبیٹ رکھنی ہے آپ نے؟ جی کس کے اسی ساتھ؟ پر رکھیں گے. آپ سے اور کس سے؟ ابھی کر لیں. اب بھی کر لیں گے اپنا. ابھی کرنی ہے؟ ہاں. اوکے, تو مجھے یہ بتائیں اسلام میں کس عمر کی بچی کے ساتھ شادی جائز ہے؟ اگر نابالغ لڑکی اگر ہے تو اس کے ماں باپ کو حق ہے کہ اس کی شادی کرا دے, مطلب نابالغ ہے تو اس کا تو مطلب میں پراپرٹی فالٹ ہو نہ گئے نا؟ تو پراپرٹی ہو گئے نا؟ پراپرٹی ہو گئی نا؟ نہیں بھی. کیسے؟ آپ نے کہا نابالغ بچی ہے تو ماں باپ کو حق ہے کہ وہ اس کی شادی کروا سکتے ہیں, بات ختم. ہاں پراپرٹی ہے سر, تو پراپرٹی ہے. کئی پراپرٹی کئی بھائی پراپرٹی میرے پاس ایک گاڑی ہے, میرے پاس حق ہے کہ میں اپنی گاڑی جس کو مرضی دے دوں. ایک مسلمان ہے, اس کے پاس ایک بیٹی ہے, اس کے پاس حق ہے کہ اپنی بیٹی کو جس کو مرضی دے دے. تو پراپرٹی ہو گئی نا؟ کئی بھی ہوتی ہو. یا مجھے سمجھ نہیں ہوتی ہے آ رہی کہ پراپرٹی کئی کو مطلب. نہیں. ابھی آپ کو بتایا, آپ کو ایگزامپل بھی دے دیا, آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو کس طریقے سمجھ لگے گی. تو آپ وٹ کا از یہی پراپرٹی؟ اعتراض وٹ ہے از کہ پراپرٹی؟ جو بھی جائیداد مکان ہے جو بھی چیز آپ کی وہ پراپرٹی اوکے, پراپرٹی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ جس کو مرضی دے سکتے ہیں, رائٹ؟ ہے. اچھا, وہ جو بھی چیز ہے تو وہ اوکے, تو پراپرٹی کیوں میری نہیں تو ہے. بیٹی میری پراپرٹی ہے نا, میں جس کے ساتھ مرضی اس کو بیاہ کر کے نکال دوں, چاہے وہ چھوٹی ہے, چاہے وہ بڑی ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے, میں اس کو بیاہ کر کے نکال دوں. میں آپ کو بول رہا ہوں, میں ماں باپ کا حق ہے اس میں, تو اگر چاہے تو کرا دے سکتے. تو اس میں تاچل بھی لانے کی اور اتنی اس میں اٹھنے کی کیا بات ہے, آپ کو اتنی پریشانی کی ہو رہی؟ کیونکہ یہ آپ لوگوں کے اندر ان ہیومین ایکٹ ہے. ہاں, اس کا ہی جواب دے رہا ہوں میں. دے دیں. آپ لوگوں کے پاس عیسائیت میں اور ہندوازم میں دوسروں میں کیا ہے, 6-9 سال کے بچے میرے ساتھ کیا ہے ریپ کر دیتے, وہ سب کر دیتے. اسی چیز سے انتہائی بچانے کے لیے جاؤ, میں بتاتا ہوں میں وہ اس گندگی انتہائی سے بچانے کے ذلیل, لیے آتے ہیں وہ کیا انتہائی کہتے ذلیل. سن گندی لیں کام کرنے کے لیے, سر, سن تغلیظ لیں کام کرنے کے لیے, اتنی بری کام کرنے کی وجہ سے, اس وجہ سے سر میں آپ کو آنسر دے رہا ہوں. انتہائی ذلیل اور کتے لوگ ہیں جو 6 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کرتے ہیں. اور بتائیں, آپ چاہے لوگ وہ کرتے ہندو ہو ہو, بتلا رہے ہیں. چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ ایتھیس ہو, چاہے وہ اگناسٹک ہو, ڈز ناٹ میٹر. جو بندہ 6 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کر رہا ہے انتہائی ذلیل, کتا اور حرام کا ہے, وہ اپنے ماں باپ کا ہی نہیں ہے. اور بتائیے, کیا آپ یہی بات اپنے نبی کے بارے میں بول سکتے ہیں؟ آپ سے سب تو نکاح کر رہے, اس میں سیکس کی کیا بات ہوئی؟ تم یہ بتلاؤ, 9 سال سیکس کی اور عمر میں, نکاح میں بہت 9 بڑا سال کی فرق ہے. 9 سال تم یہاں پہ 9 گھوم سال پھرا کی کے بات 9 مجھے سال کی بولنا, عمر یہاں پہ 9 سال کی عمر میں یہ 9 نکاح سال کی کی بات ہو رہی ہے, نکاح کی بات ہو 9 رہی ہے, سال نکاح کی عمر میں نکاح ہو گیا آپ کا. 9 سال کی عمر میں نکاح. بھاگ کیوں گیا یہ؟ اچھا, جیسے ہی چیخنا شروع کرتا ہے بھاگ کیوں جاتا ہے یار؟ اچھا میں نے نہیں نکالا اس کو یار, میں نے نہیں نکالا اس کو, بھاگا ہے ایک دم یار. میں نے بھی نہیں نکالا, میرے پاس تو رائٹس بھی نہیں ہے سر. یہ کامن سینس کا آرٹیکل واپس نکالیے, اس پہ واپس نکالتا ہوں سر. وہ جو 400 روپیز والا ہے. ہاں میں نکالتا ہوں. میں نے کہا ٹاپک نہ ہلے تو میں نے اس لیے, کیونکہ کافی لمبا کمنٹ تھا, مجھے پڑھا نہیں گیا. جی سر. نہیں میں نے پڑھا تھا, مطلب انہوں نے بولا تھا, آئی تھنک یہ شاید آپ کے پاس آیا ہوگا. ایڈم ویرے, دس گائے آئی سی واز آن لائیو اسٹریم آن بمدر, میں نہیں بولوں ہمدرد چینل. نہیں, بمدرد چینل یار, مجھے بہت مزہ آیا تھا جب تو بمدرد کے چینل میں جا کے بولا تھا. میں تو تجھے سپورٹ کرتا ہوں اس جگہ پہ, آگے بول. یہ جو ہندو گرلز ریپ اینڈ کنورٹ ہو رہی ہے سندھ میں, اس کے بارے میں بھی بولا نا بھائی. یہ کوئی سستی بات ہے کیا؟ آپ کو لگتا ہے بمدرد کیئر؟ سو واٹ بیسکلی اف آئی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, انہوں نے بولا تھا, میں آئی اسپیشلی وینٹ ٹو مفتی ہمدرد چینل. کیوں گیا تھا میں؟ بیکاز میرے چینل پہ آپ نے ان کا نام لینا ہے, مفتی بمدرد. چلو میں مفتی صاحب بول دیتا ہوں, بیکاز یار میرے کو واپس بھی جانا ہوتا ہے چینل پہ, وہ دیکھتے ہیں یہ سب اسٹریمس. تو ہاں سر, وہ تو میری تو خصوصاً دیکھتے ہیں, انہوں نے بین جو کرانی ہوتی ہے پاکستان میں. ادھر سے میں اسٹریم بناتا ہوں, ادھر سے بین کرواتا جا کے وہ. تو دیکھو سر, ایسا ہے کہ
میں اس لیے گیا تھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ آئی ایم دا انٹرفیت، کیا کیا نہیں ناٹ انٹرفیت، ہاں انٹر ہارمونی، وہ کچھ ہے، مطلب کہ ہی گوز ان ٹو ڈسکسز مینگو ایشو. مینگو سر میرے کو آگے. مت پھنساؤ، میں آئی ہیو ٹو مینٹین کہ بھائی ایکولیبریم بٹوین، تاکہ میں واپس بھی جا سکوں. تو میں نے اس لیے بولا تھا کہ آپ وہ ایک وہ لڑکی کو مار دیا تھا یار، وہ بیکاز شی ڈنٹ وانٹڈ ٹو گیٹ میریڈ. وہ ریتھا کماری کر کے تھی لڑکی، 18 سال کی سندر سی لڑکی. بھائی اس کو زبردستی بولا شادی کر لو، اس نے نہیں مانا، اس کو مار دیا. تو میں نے وہی بولا تھا ایگزیکٹلی. کہ یہ ہندو لڑکیوں کی، جوان ہندو لڑکیوں پہ ہی 50 سال کے بڈھوں کا کیوں دل آتا ہے، مومن بڈھوں کا، اور آپ لوگ اس کے بارے میں آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. تو فارچونیٹلی ٹو کریڈٹ دینے کے لیے انہوں نے ایک ویڈیو بنایا بھی تھا اور انہوں نے وہ چلایا بھی کہ بھائی میں نے اس کے بارے میں بولا تھا. ہاؤ ایور مفتی صاحب نے ایگزیکٹلی وہی روکا جہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کا ایک وہ ہوتا ہے طریقہ. مفتی صاحب کیا کرتے ہیں، پہلے بتاتے کہ ہاں بھائی انٹرفیتھ ہارمنی کرنی چاہیے، ہمیں آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے، اور یہ اگر یہ ہندوؤں کے ساتھ ہو یا سکھ لڑکیوں کے ساتھ ہو اچھا نہیں ہوا. پھر اس کے بعد مفتی صاحب کا ٹریک ٹو شروع ہوا تھا، وہ ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کو بھی کشمیر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. مفتی صاحب کو مومن بھائی ضرور یا مومن لڑکیاں ضرور ڈالنی ہوتی، اس کے بنا مفتی صاحب کا نا ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہوئے گا. سو مفتی صاحب کے لیے ایک ہی فیڈ بیک ہے سر آپ آپ فیڈ کے. بیک نہ دیں، آپ نہ دیں، میں ہاں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو اچھا. لیکن کا ورڈ ہوتا ہے نا، ان اینی ہاں لینگویج، ان انگلش ہاں بٹ اینڈ ان بٹ ہاں اردو لیکن، ٹھیک ہے، ہاں اٹ مینس کہ جو آپ نے پچھلی اسٹیٹمنٹ کی ہے آپ نے اس کو خود نگیٹ کیا. نیگیٹ کر دیا. ہاں بٹ the word but in English and the word lekin in Urdu is a negating of your previous sentence or statement. ہوں That's ٹھیک how ہے. it works. اچھا کسی نے لکھا ہے جے آر میلر، یار آئی سی پلیز شیئر دا لنک آف یور ویڈیو ود یار آئی وونٹ بی سرپرائز اف ہی ہیز، انہوں نے اس کو وہ کر Removed دیا ہے it. ہائڈ. انہوں نے ایک بار پہلے بھی کر چکے، میرا وہ ایک ویڈیو انہوں نے ہائڈ کر دیا تھا. یار یہ آپ نے وہ والا دیکھا تھا کہ جس میں نے کسی کو جاہل بول دیا تھا، نہیں وہ آپ والا میں نے دیکھا وہ تھا. دیکھا تھا جس میں آپ نے ان کو بتایا تھا کہ ایف آئی اٹیک ہوا ہے کوئی وہ سوامی جتیندر جی کے اوپر نا، تو ہاں 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 وہ والا دیکھا ہاں. تھا. وہاں پہ آپ کی بڑی زبردست نہیں ڈبیٹ ہوئی تھی. نہیں ایک تھا جس میں کوئی وہ ملیشیا سے بھائی صاحب آئے تھے میرے پاس، ان سے لڑنے کے لیے. وہ اگر کسی نے ڈاؤن لوڈ کیا تو پلیز دکھا دینا. اس میں نے وہ ملیشیا سے آئے تھے، وہ زیڈ سے کچھ نام تھا، تو میں نے فرسٹریٹ ہو کے انہیں یہ بول دیا تھا. زندگی میں انہیں پہلی باری اس مفتی صاحب کو نہیں، اس کو بولا تھا میں کہا یار آپ جاہل ہو کیا. وہ ان کو سٹیٹس کا لاجک ہی نہیں سمجھ آ رہا تھا. مطلب ہوتا نا کیسے ایک آ سکتا ہے؟ پرابلٹی کی کرو ہوتی نہیں. وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے آئی ایم ایجوکیٹڈ فرام ملیشیا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے برین کا ویٹ کیا ہوگا. میں کہا اگر ایوریج ویٹ 300 گرام ہوگا، آئی ایزیوم کہ میں ایوریج ویٹ کے اس میں پرابلٹی میں 95% ہوں گا. کہہ رہا تو پر آپ شور نہیں ہے نا. میں کہا سر اسٹیٹس اور پروبلٹی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دیر از اے 5% ویریشن جس میں آپ نہیں بھی ہو سکتے ہو. کیونکہ میں ایوریج کرو میں فائل کرتا ہوں تو 95% پروبلٹی ہے. نہیں پر آپ شور نہیں ہو. میں کہا یار تو جاہل ہے، تیرے کو اگر اسٹیٹس اور پروبلٹی کا مطلب ہی نہیں پتا تو میں پھر کیا بولوں تیرے سے. اور گولڈی لاک زون سمجھا رہا ہوں ان کو گولڈی لاک زون ہی نہیں سمجھ آ رہا کہ پروبلٹی سر آف لائف. کیسے آ سکتا ہے سر؟ قاضی صاحب واپس آئے ہیں، چلیے اب واپس ان کے پاس چلتے ہیں. ہم نے کافی سپر چیٹ لی، ہاں دفعہ کی ہاں باتیں کی. ہاں اب ہاں قادری صاحب واپس آئے ہیں. جی قادری صاحب اب آپ ٹھنڈا پانی پی کے آئے ہیں نا واپس؟ تو وہی بتلا رہا اچھا ہوں، وہ تو کہاں سے رہے ہوا، کہاں سے سیکس ہوا. سیکس یعنی وہ ہے کہ اب ہندو نو مذہب میں سال بھی کی اگر عمر میں دیکھے، سیکس ہوا؟ کسی دوسرے مذہب میں دیکھے، نہیں یہاں بتلا رہا ہوں میں یہاں پہ کوئی سے بھی اگر مذہب سے دیکھے تو اس میں بندھن کر کے یا کچھ بھی کر کے شادی کر کے کچھ بھی کر کے کرتے. تو یہاں پہ نکاح کر کے ہو رہا ہے یہاں پہ. تو یہ سیکس کہاں سے ہوا؟ میرے کو اس کا جواب دے پہلے. اوکے ہاں میں اس کا جواب دیتا سیکس کہاں سے ہوں ہوا سر. اس کا؟ میں وہی بتانے لگا ہوں سر. 9 سال کی عمر میں جب 55 سال کے بڈھے نے کیا نا، تو اس کو ہم ریپ کہتے ہیں. اس کا ورڈ ہوتا ہے پراپر ٹرمینالوجی میرٹل ریپ اینڈ ریپ کیسا پیڈوفیلیا. ہو؟ ریپ کیسا ہو؟ ریپ کیسا ہوا؟ ریپ میرٹل کیسا ریپ، ہو؟ میرٹل ریپ ریپ تو یار. اس کو بولتے ہیں نا. ایک ریپ سوال اس کو کو بولتے تین ہیں دفعہ، جو ایک سوال بغیر کو شادی تین، شدہ ہو کے تم جو مار دیتے ہیں نا، دوسرے پکی ایک انگلی جا کے سوال کر کو لیتے. اس تین کو ریپ دفعہ، بولتے، اس کو ریپ ایک بولتے، اس کو ریپ بولتے رہے. ایک سوال کو 3 دفعہ ریپیٹ کرنے سے زیادہ تو نہیں اتھینٹیکیٹ ہو جاتی وہ بات؟ کیا خیال ہے؟ ایک ہی بات 3 دفعہ ریپیٹ کرنے سے اتھینٹیکیٹ زیادہ ہو جاتی ہے؟ آپ نے 3 دفعہ رکوع میں پڑھنا ہے، 3 دفعہ سجدے میں پڑھنا ہے، 3 دفعہ آپ نے
ہر وضو کو دھونا ہے، لیکن یہاں پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے 3 دفعہ. سیریسلی ایک دفعہ میں آپ کی بولنا بات آ پڑتا جاتی ہے. یعنی آپ تو بولنا بات پڑتا ہے، بولنا سمجھانے کے پڑتا ہے، لیے بولنا پڑتا ہر ہے، بات کو تین ہے تین نا، بار بولنا پڑتا بولنا تاکہ پڑتا تم ہے، جیسے بولنا پڑتا بیوقوفوں کو سمجھ میں آنا بول کے تم لوگ بیوقوفوں کو سمجھ میں آنا بول کے بولنا پڑتا ہے. اچھا چلے اب واپس آپ سے بات کرتے ہیں. یار ایک تو چنکیا صاحب ہیں جو بار بار آ جاتے ہیں، ان کی ڈیوائس بھی کنیکٹڈ نہیں ہے. بھائی میں آپ کو بار بار نکال رہا ہوں، مت آؤ اگر ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں ہے تو. ٹھیک ہے، ڈو ناٹ کم ود آؤٹ دا ڈیوائس کنیکٹڈ. ایڈم ویرے سو میں ناؤ پڑھ آن لیتا دس. ہوں. یہ کامن سینس آپ نے پھر بھیجا ایڈم ویرے. سو ناؤ دس بی ایس انٹرفیتھ ہارمنی از ایکسپوز. دس گائے شوڈ ناٹ بی کنفیوزڈ اینی مور. اچھا You don't have to say anything more. تو میرے پیارے بھائی قاضی صاحب سنیے، اگر 9 سال کی بچی کی شادی ہو نا 10-12 سال کے بچے کے ساتھ، that might not be considered as marital rape. Why? Because وہ دونوں جوان ہیں، دونوں بچے ہیں، دونوں چھوٹے ہیں. Now you are talking about کہ ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی کے نام پر سیکس کیا گیا. ابھی جو میں نے اپنی ویڈیو بنائی تھی اس میں سی این این نے اس چیز کو کہا ہے کہ یہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. جب یہاں پہ افغانستان میں 9 سال کی بچی کی 55 سال کے بڈھے سے شادی ہوئی، اس کو انہوں نے ہیومینیٹیرین کرائسس بولا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو انہوں نے سیلنگ بولا ہے. مجھے یہ ثابت کریں کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی دے کے اس کو سیل نہیں کیا تو اور کیا کیا ہے اقتدار کے نام پہ. پلیز کیوں کریں گے سر؟ اس کیا کو سیل ہی بات کہیں ہوئی گے ہو؟ نا. پہلا کیا خلیفہ کون دیوانی بنا تھا؟ ڈھل کی بات ہوئی ہو؟ یہاں تو انڈیا میں ہر جگہ بھی کدھر بھی جاؤ وہاں پہ پہلا کامنلی خلیفہ ہے وہ. کون بنا؟ انڈیا میں 10 سال میں 12 سال میں شادیاں ہو جاتے. اس میں کیا ٹھیک ہے؟ ہے، اس میں کون سی بری تو جو بات ہے؟ 12 سال کے اس 12 میں کون سال سی بری کی، بات ہے؟ ہاں جی 12 سال کی بچی کی شادی ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ 15-16 سال کے لڑکے کے ساتھ. دیٹس فائن، ہاں ہوتی. دیٹس 55 فائن. سال کی بھی ہوتی، 50 سال کی بھی ہوتی، یہ بھی ہوتی. کئی نہیں ہوتی. اگر اگر ہونے کا رہا تو 55 سب ہوتی. سب اگر ہونا کا 55 رہا تو سب ہاں ہوتی. کئی کو تو اس میں کئی کو اس میں پریشانی ہو رہی. ہاں یہاں پہ میں 50-60 سال کا 70 سال کا بڈھا جیسے 15-14 میں سال کی بچی کو کر دیتا ہوں نہ تو ریپ. جی وہ بتلا رہا ہوں میں تمہیں کو. جی جی وہ یہاں انتہائی تو حرامی. نکاح میں لے کے آ سر سن، کے نہیں آنسر نکاح میں لے کے آ سر، کے اچھی آنسر طریقے سے لے کے کر رہے ہیں یہاں پہ. آنسر بھی لے لیا کریں بولنے کے بعد. ریلیکس ہو جائیں. آپ کو کہا ہے پانی پی کے آئیں، ریلیکس ہوئیں. ایک تو مجھے آپ کو میوٹ کرنا پڑا فائنلی کیونکہ آپ آنسر نہیں لیتے، پوائنٹ رکھتے ہیں، اگلے کو جواب تو دینے دیں. میں کہتا ہوں کہ جو بھی انڈیا میں یا پاکستان میں 55-60 سال 50 سال 40 سال کا بڈھا 9-10-12 سال کی بچی کے ساتھ شادی کر رہا ہے، وہ ایک انتہائی حرام کی اولاد ہے. یہی بات آپ ریپیٹ کریں پلیز. وہ کیوں ہوگا؟ وہ کیوں ریپیٹ کریں، ہوگا؟ حرام جب ریپیٹ ہوگا. کریں. نہیں یہ بتلاؤ مجھے وہ. نہیں 50-60 سال کا بڈھا جیسے بغیر شادی شدہ ہو کے اس کے ساتھ کر رہا وہ بہت بڑا حرام کا کام ہے. جو گوفوں میں بجا کے بیٹھ جا بالکل رہے ہے، ہیں یہاں بیٹھ جا رہے ہیں بالکل ہے، وہ بھی کیا بہت بڑا حرام ہے. حرام ہے، بغیر شادی شدہ ہو کے بغیر حرامی بڑے ہے، شادیاں کر کے کر رہے حرامی یہاں ہے. پہ نکاح کر کے اور سر نامیا. کہیں، تمہارے کو سر اتنی بات کہیں، سمجھ نہیں آ رہی. کامرس سر نہیں ہے تمہارے میں کو گاڈ جیسس جو اتنی کامرس نہیں ہے تمہارے اندر. ہاں قادری صاحب آپ کے کہہ رہے ہو کہ اگر اس نے نکاح کر دیا یا شادی کر دی تو وہ حرام نہیں ہے. اگر 55 سال کا 10-12 سال کی لڑکی سے کرے گا کیونکہ نکاح کر لیا حرام نہیں ہے. یہ آپ کہہ رہے ہو کیا؟ ایگزیکٹلی. ہاں یا نہیں میں جواب دو. مطلب یہ آپ بول رہے ہو کہ آج ہاں کل کے زمانے میں نکاح کر رہے نا. اس میں کیا ہے؟ اس میں برا کیا ہے؟ اس میں برا کیا ہے؟ آپ اپنی کرو بہن یا گے بیٹی کی کراؤ گے 55 سال کے بڈھے سے شادی؟ کراؤ گے اپنی بہن کی یا بیٹی کرائیں گے. سے کی شادی؟ اس میں کون سی بری بات ہے؟ اس میں کون سی بری بات ہے؟ اس میں کرائیں کون گے. سی اس میں بری کون سی بات ہے؟ بات ہے؟ اگر بدلا والا بڑا آدمی رہا تو اس کے ساتھ کرا دے. تم لوگ نہیں کراتے. تم لوگ تو خالی نہیں آپ ایک ہی کراؤ شادی گے. میں ختم. اس کے ساتھ آپ اس اپنی کا موقع ہی بیٹی نہیں کی ملتا. شادی چیزیں کراؤ تو گے؟ موقع ہی نہیں ملتا. قادری وہ صاحب ایک معاشرے کے سیکنڈ. مالیات بھی ختم ہو جاتی اس کی قادری وجہ سے. صاحب وربل چلتا ڈائریا اس لیے تو بند طلاق کر کیجئے. رکھے اس میں. وربل ڈائریا بند کیجئے اور سنیے، کان کے گھوڑے کھولیے. آپ اپنی بیٹی کی 55 سال کے بڈھے سے نکاح کروائیں گے؟ کراؤں گا بولا نا میں. تیرے کو کہیں سنے نہیں آ آپ رہا تیرے دو کانوں سے. کوڑی کے کروائے گا، اس نے انسان کہہ ہیں. دیا کروائے گا، تیرے کو اس نے کہہ دو دیا تیرے کروائے گا. کوڑی کے اندر کیا آ انسان گیا ہیں. تیرے کانوں میں؟ آپ میرے نہ نہ تیرے سامنے نہ آ اندر کیا جاؤ آ نا، گیا؟ تیرے دو کو سمجھ نہیں آ رہا. ریپٹے پاگل ماروں ہو گا گیا آپ کے تو. منہ پہ. ایسی ایسی ریلیکس. اچھا چلے چھوڑ دیں، وہ ہو گیا. آپ نے مان لیا کہ آپ کروائیں گے. اچھا مجھے بتائیں یہ جو مسلمان عورتیں ہیں ان کے یوٹرس کے اندر جو اینجل ہوتا ہے، اس کی یونی کے اندر جو اینجل ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں کچھ. کیا بولے؟ پھر سے بولو ذرا. مسلمان عورتوں کے پینٹیز کے اندر جو کچھیاں ہوتی ہیں، اس کچھیوں کے پیچھے جو یوٹرس ہوتا ہے، یونی کی اوپننگ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیں. یعنی جب حمل کے دوران میں نہیں حمل کے دوران نہیں، ہمیشہ ہی بیٹھا ہوگا نا. اسے انچارج ہے نا یوٹرس کا. یوٹرس کو کیا کہتے ہیں سر ہندی میں؟
میں نہیں بولوں گا سر. یہ اس انسان سے اب میں اور آگے بات نہیں کر سکتا. یہ مطلب نہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ یونی از دی مطلب شدھ ورڈ ہوتا ہے نا, مطلب باقی تو گندے ورڈ ہوتے ہیں سی وی سے, وہ نہیں میں بولوں گا, پر یونی از دی ایلیگنٹ ورڈ ٹو سے اٹ. اوکے, تو یہ جو یونی کے اوپر اللہ میاں نے ایک فرشتہ رکھا ہوا ہے, یہ اللہ میاں نے کیوں رکھا ہوا ہے, یہ بتائیں گے آپ؟ سمجھنے نہیں آئی بات, ذرا اچھے سے سمجھو. اچھے سے اوکے. آپ ہندی بولتے ہیں؟ ہندی, اردو بولتے ہیں. یہ جو پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے عورتوں کا جہاں پہ سیکس کیا جاتا ہے, اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ شرمگاہ. اللہ میاں نے مسلمان عورتوں کی شرمگاہ کے اندر ایک فرشتہ رکھا ہوا ہے, کیوں؟ اس کے حمل کے لیے, مطلب یعنی جو بھی ہے اللہ تعالیٰ جو بھی چیز اس کے لیے, اس کے نہیں بتلا رہا ہوں یہاں پہ. پہلے جیسے خون بنتا, پھر خون سے لوتھڑا یعنی گوشت بنتا, نہیں فرشتہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ فرشتہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ یعنی جو بھی ہے اچھا یا برا جو بھی پیدا ہونے والا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے کو رکھ دیتے, جو بھی اس کے ساتھ ہونے والا ہے. یہ دیکھیں, یہ ایک عورت کا یونی ہے, اس یونی کے اندر ایک اللہ میاں نے فرشتہ رکھا ہے. یہ فرشتہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اندرلی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے یا باہر بیٹھا ہوا ہے, یہ ذرا آپ پہلے سمجھائیں کہ اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا باہر ہے. کیا بول رہے, میرے کو سمجھنے نہیں آ رہا. بس فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے بس پیدا ہو جاؤ, جو بھی ہے فرشتے کو اللہ جیسا حکم بھی نہیں ہے. دیتا. یہ جو میں وہی اندر بیٹھا ہوا ہے یونی کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا باہر بیٹھا ہوا ہے فرشتہ؟ میں اس کے بارے میں نہ مانوں, بس فرشتے کو حکم ہوتا بس. اچھا, جب یہ فرشتہ ہے کہ اوپر سپرم آگے گرتا ہے, یہ سپرم ہوتا ہے, یہ سپرم آتا ہے, یہ اس کے اوپر آگے گرتے ہیں ڈھیر سارے سپرم, ٹھیک ہے. یہ اس کو سپرم جو ہے وہ گیلا کر دیتے ہیں اچھے طریقے سے, تو یہ اللہ کو چیخ چیخ کے بتاتا ہے, او اللہ اٹس اے سپرم, کہتا ہے نا. وہ فرشتہ بھی گیلا ہو جاتا ہے سپرم سے. کیوں گا, وہ فرشتہ تو دکھتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جیسے اس کو نور سے بناتے, بس اس کو حکم ہوتا, وہاں پہ آتا ہی کیسا بدلا تم. نہیں فرشتہ اللہ تعالیٰ فزیکل ہوتا ہے نا, فرشتہ نہ مرد فزیکل ہوتا ہے ہے کہ نہیں نہ ہوتا؟ عورت ہوتی. فرشتہ نہ فزیکل ہوتا ہے مرد کہ ہے نہ نہیں؟ عورت ہے. نہیں فزیکل فرشتہ ہے کہ نہیں؟ نہ عورت ہے, نور ہے, نور ہے, میرے سیدھا بھائی نور ہے. فرشتہ یہ نور ہے, فزیکل ہے کہ روشنی نہیں لائٹ ہے, فرشتہ بھائی؟ لائٹ ہے, وہ رو نام ہے فرشتہ. دکھ کے نہیں آتا, کسی کی ہمیں گمان میں نہیں ہے فرشتہ. تو فرشتہ جو ہے وہ اچھا فزیکل نہیں تمہارے ہے. پردادا کو دیکھے, تمہارے پردادا کو دیکھے, تم پردادا نہیں شکر دادا کو فرشتہ, دیکھے, میں نے پوچھا دیکھے سر کیا پہلے بولو, دیکھے کیا پہلے اس کو بولو یہ جواب دو میرے پہلا. دیکھے نہیں دیکھے نا, ان فرشتہ کی صورت فزیکل یاد ہے تمہارو, اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھے نا پڑوں گا. کس طرح سے بول سر, رہے تم, اس سے پہلے فرشتے کے کی لوگوں بات کو کر رہا نہیں ہوں, دیکھ سکتے, اللہ کی بات نہیں کر رہا. تم پیدا ہوئے کیسے, تمہارے کو دیکھے کہ تمہارے معلوم ہے کیا نہیں تھا. سر میں نے پوچھا فرشتہ فزیکل ہوتا ہے کہ نہیں؟ فرشتہ جیسے ایک نور ہے جو دکھ کے نہیں آتا اپنے سے. نور ہے لیکن فزیکل نور ہے یا نان فزیکل ہے, یعنی کہ اس کے اندر سے ہاتھ گزر جاتا ہے یا وہ فزیکل ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ چھپا کے رکھے انسانوں سے, وہ کس طرح سے, وہ اللہ ہی بہتر نہیں, جانتے. اللہ بتاتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے وہ فزیکل ہے. یہ دیکھیے, ایک فرشتہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا, حضرت موسیٰ نے آ کے اسے چپیڑ مار دی, پٹاخ, اس کی آنکھ باہر نکل آئی. پھر وہ فرشتہ اللہ میاں کے پاس واپس گیا, اللہ میاں نے اس کی آنکھ واپس, دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے. جب موسیٰ علیہ السلام نے پہچان کے انہیں ایک زوردار تماچا مارا تو ان کی آنکھ پھوٹ گئی. موسیٰ نے فرشتے کی آنکھ پھوڑ دی, پٹاخ, آنکھ باہر. وہ واپس اپنے رب کے حضور میں پہنچے, عرض کیا یا رسول اللہ, تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ پہلے کی طرح واپس کر دی. یہ بتائیے, اس کا مطلب ہے فرشتہ جو ہے وہ ایک فزیکل آبجیکٹ ہے, تو اگر وہ فزیکل آبجیکٹ ہے تو اس کے اوپر سپرم گرنا چاہیے. وہ بس خاص مخصوص لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ رکھے, وہ کس طرح نہیں, سے اللہ ہاتھ تعالیٰ ہے, وہ کس مخصوص طرح لوگوں کے سے, لیے رکھے. تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. وہ نہیں میں نہیں جانتا اس کے بارے میں, اس کے بارے میں میرے پڑھنے بھائی کی ضرورت نہیں ہے, پڑھ جا کے میرے بات چل رہی بھائی ہے وہاں پہ چل رہی. وہ میرے بھائی فرشتے اللہ بات تعالیٰ نہیں. کس طرح سے رکھے, ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. اس کے بارے ایمان مجمل پڑھا, آمنت باللہ کما وباسمہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتب رسلی والیوم الآخر والقدر خیر شر من اللہ سر تعالی والبعث بعد الموت. اس میں کیا ہے ذرا بتلا میرے کو یہاں پہ, ہاں جی, اس میں کیا ہے؟
میں موت کے بعد میں جاؤں گا, مجھے موت کے بعد کو چھوڑیں ابھی. ابھی مجھے یہ نہیں اس بتائیے کے بارے دیکھیں, میں اس بتلاؤ. کا مطلب ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ فزیکل ہے. اب یہ فزیکل فرشتہ جو ہے وہ عورت کی یونی کے اندر گھسا ہوا ہے یا پینٹی کے اندر رہتا ہے, پہلے یہ بتا دیں. بس فرشتے کو حکم ہوتا ہے, وہ اندر کدھر بھی یا نہیں رہتا, بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم رہتا کہاں رہتا ہے؟ جو بھی ہونا وہ نہیں یا دیکھیں, جانتا میں کچھ بھی. ایک فرشتہ آپ کے شولڈر کے رائٹ پہ رہتا ہے, ایک فرشتہ آپ کے شولڈر کے لیفٹ شولڈر پہ رہتا ہے, ایک فرشتہ آپ کے آگے رہتا ہے, ایک فرشتہ آپ کے پیچھے رہتا ہے. لیکن عورتوں میں ایک اور فرشتہ ہوتا ہے, پانچواں فرشتہ, جو اس کی یونی کے اندر رہتا ہے. وہ نہیں جانتا بولا نا بھائی, جب یہ فرشتہ لکھا رہتا ہے ہوا بس ہے اللہ تعالیٰ کے حکم صحیح سے رہتے. بخاری اور 6-5-9-5. ہاں اللہ نہیں جانتا بولا نا. پٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈالتا ہے. این اینجل ان چارج آف دا یوٹرس, یوٹرس کا انچارج بنا کے. اینجل سیز او سو لارڈ اٹس سیمن, یا میرے خدا یہ منی ہے. او لارڈ اٹس اے کلوٹ, او میرے خدا یہ ایک بلڈ کا کلوٹ بن گیا ہے. او لارڈ اٹس اے پیس آف فلیش, یہ اب ایک بوٹی بن گئی ہے. بھائی یہ یونی آپ کے کا اندر ہی بہت بیٹھ بہت کے بول شکریہ. رہا ہے میں نا. یہ دیکھا حدیث, ہاں دیکھا میں معلوم ہی میں کوئی فرشتہ رہتا ہر طرف. فرشتہ یونی یعنی آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں, مطلب فرشتہ انسان کی طرح رہتا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کس طرح رہتا ہے؟ آپ وہی بولنا چاہ رہے ہیں نا, مطلب ماں کے مارا کرا فرشتہ فزیکل ہے نا. تو ایک حدیث دیکھیں, ہے. ایک آپ کے آگے بیٹھا ہے, ایک آپ کے پیچھے بیٹھا ہے کھڑا ہے, ایک آپ کے رائٹ شولڈر پہ, ایک آپ کے لیفٹ شولڈر پہ ہے. لیکن عورتوں میں میں وہی یونی کے بتلا اندر رہا بھی ہے. ہوں, یعنی جو بھی فرشتہ ہے جو دکھ کے نہیں آتے, مطلب ہوا دکھ کے آ رہی تم اب, نہیں ہوا دکھ ہوا رہی. نہیں, ابھی آپ کو دکھایا, ہوا کو نہیں چپیٹ نہیں پڑتی نا. نہیں ہوا دکھ رہی, ہوا دکھ رہی نہیں ہوا ہے. محسوس ہوتی ہے نا, ہوا محسوس ہوتی ہے نا جب چلتی ہے. لیکن ہوا کو چپیٹ نہیں نا پڑ سکتی ایسی بھائی. فرشتے کو چپیٹ پڑی, اس کی آنکھ پھوٹ گئی. نہیں نہیں, اور دوسری بار قادری بھائی ایک سے میں ان پہ آگے پوچھ لیتا ہوں. آپ کے حساب سے فرشتے نظر نہیں آتے, فرشتے نظر رائٹ؟ نہیں آتے, نہیں نظر آنے والی ٹھیک ہے چیز ہے ٹھیک ہے وہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں اللہ چھپا مان دیا لیتا ہوں اندر سے. سر. ارے سنو, مان لیتا ہوں. تو ایک کام کرو, فرشتے نظر آتے ہیں کیونکہ آپ کام کرنا, آپ فون کرنا وہ مفتی طارق جمیل کو, ان کو فرشتے نظر بھی آتے اور انہوں نے شادیاں بھی کرائی ہیں. تو یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہو, اب تو ڈیسائیڈ بولا کرو. ہے رے, تو بولا ہے تے کو پاگل ہے, تے کو معلوم ہی نہیں. اصل تو جن و شیاطین نظر آتے تھے, کیا معلوم تے کو, تو بھی نہ بچہ ہے نا, ان میرے کو سامنے. فرشتے بھی نظر جن و آتے. شیاطین نظر آتے, فرشتے کیسے نہیں نظر آتے؟ اچھا اچھا, وہ اچھا میں جن اور شیاطین شیاطین تھے. نظر آتے, چلو چلو جن و ٹھیک ہے. شیاطین. تو اچھا آپ کو اچھا جن نظر آتے ہیں, آپ کو جن جن و نظر آتے ہیں. شیاطین نظر آتے سب. چلو آپ کو جن نظر آتے ہیں, پھر چلو میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں, آپ کو جن نظر آتے ہیں. جن میں اب تک تو دیکھا نہیں, مگر سننے میں جو بھی لوگ ہیں ان لوگوں کو سننے میں, مطلب دیکھے لوگا جینا تو وہ ہے حقیقی اچھا بات ہے. اچھا, اچھا 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 مطلب رکے اوپری ہوا پہ آپ یقین کرتے ہو, اوپری ہوا پہ آپ یقین کرتے ہو, یہی ارے بول تو رہے ہو نا. زندگی یہ کون سے میں کر مدرسے لیتا سے ہوں, پڑھے ہوئے نالج آپ, کر لیتا ہوں. یہ کون سا میں مدرسہ نے ہے, تو ذرا بتا دو. نالج کر لیتا ہوں, جن دیکھا تو دیکھنے کے قابل نہیں ہے. بس ایک تاکہ بھائی ستارہ کھیل گیا میں تو بہت ختم ہو خوش ہوں کہ جاتا میں جن دیکھنے کے قابل نہیں ہوں. میں کہہ رہا ہوں اللہ آپ کو دیکھ لیا برکت تو دے, ختم ہی ہو نعمت جاتا. دے کہ آپ کو دن رات جن نظر آئے, تاکہ آپ کے دماغ کے گھوڑے یہ اپنی بہن اور بیٹی کو 55 سال کے بڈھے سے شادی کرانے سے دور ہٹے. آپ کو ہر روز, میں کہہ رہا ہوں نعمت رشتے دے میں دے کرا بھگوان, تمہارا, میں کرا اللہ رشتے میں دے کرا تمہارا کہ رشتے آپ کو دن گہرے رات پہلے 24 گھنٹے جن نظر آئے. ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں, میں دعائیں دیتا ہوں تابع آپ کو کر کہ دیتے تھے. جن وہ کیا بولتے یار, وہ جن تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ ڈیول کو کیا بولتے ہیں یار, ایڈم. ہاں یار بکلے چھوڑ دے, بکلے بکلے بچے بکلے کی جان لے گا کیا. نہیں نہیں, میں دعائیں دے رہا ہوں دل سے. اور چیٹ پلیز ان کو دعائیں دو, آمین لکھو چیٹ پلیز, آمین لکھو. اراؤنڈ 3000 لوگ دیکھ رہے, آمین لکھو چیٹ کہ قادری صاحب کو جن دیکھے, آمین لکھو چیٹ. انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ جن میرے انشاءاللہ پاس دن کو بھی دیکھنا. دکھے. اچھا تم نے ہوں مجھے کہا ایک تھا فرشتے دکھنا نظر نہیں آتے, تم نے مجھے کہا فرشتے نظر نہیں آتے, رائٹ. ہوں اگر میں تمہیں دکھا دوں کہ فرشتے نظر آتے ہیں تو, دکھا اسی اگر حدیث سے دکھا دوں کیا کرو گے؟ دکھاؤ تو صحیح. اوکے وہ تو دکھانے مخصوص لگے. لوگوں کے دکھتے, مخصوص لوگوں میں کے لیے کہتا ہوں ہوگا. سب کو دکھتے ہیں, سب مخصوص کو, سب کو نہیں دکھتے, سب کو. پھر تیگو کو نہیں دکھ رہا, تیگو کو نہیں دکھ رہا, پھر اتنے سارے لوگوں کو ایک نہیں دکھ رہے فرشتے. میں یہ میں جنرل دکھانے سوال لگا, ہے میرا. میں دکھانے لگا. It is narrated by Abu Hurairah that Abu Dahar said, Messenger of Allah would sit among his companions, and if a stranger come, he would not know which of them was prophet. So, انہوں نے ان کے لیے ایک ڈائس بنا دیا, so that any اردو میں کرو, stranger would know. تو وہ ڈائس پہ اردو بیٹھ اردو جاتے اردو تھے. اردو اردو. اردو نہیں ہے نا, ڈائس پہ بیٹھ جاتے تھے نا محمد صاحب, اردو نہیں ہے اس کی. تو محمد صاحب ایک ڈائس پہ بیٹھ جاتے تھے, جب وہ انہوں نے ان کے لیے ایک ڈائس, ایک
چبوترا بنا دیا تاکہ وہ اس پہ بیٹھ کے خطاب کریں. اب محمد صاحب خطاب دیں اور محمد صاحب اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خطاب دے رہے ہیں. وی ور سٹنگ ود دا میسنجر آف اللہ اینڈ میسنجر آف اللہ اپنے ڈائس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. A man came, ایک بندہ آیا with the most handsome and good smelling of all people. بہت ہی خوبصورت اور بڑی خوبصورت خوشبوئیں آ رہی تھی اس کے اندر سے. ایک بندہ میں آیا, سمجھ گیا حدیث پوری سمجھ گیا. حدیث جبریل مطلب آپ حکم کے پاس آ گیا بیٹھتے پورا and it was وہ پوری حدیث معلوم میں سمجھ گیا. حدیث سمجھ گیا, حدیث سمجھ گیا. wait لوگ نہیں سمجھے, آپ سمجھ نکالنا گئے چاہ رہے تھے حدیث سے. wait ہاں ٹھیک ہے, کیا نکالنا چاہ رہا بس. wait and it was as if no dirt has ever touched his garment. He came near the edge of the rug. وہ کارپیٹ کے رگ کے ایج پہ آیا and greeted him, اور اس نے محمد صاحب کو گریٹ کیا, السلام علیکم, peace be upon him, او محمد یا محمد. He returned the greeting. محمد نے جواب دیا and he said, shall I come close, میں تمہارے نزدیک آؤں او محمد. محمد نے کہا آؤ. He came a little closer. Then he kept him to come closer, come closer, come closer. محمد صاحب نے انہیں اپنے قریب بلاتے رہے, بلاتے رہے, بلاتے رہے, اور وہ قریب آتے گئے, آتے گئے, آتے گئے. کتنا قریب آئے؟ Until he puts his hand on the knees of Messenger of Allah. جب تک کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اللہ کے رسول کے گھٹنوں پر نہیں رکھ دیے. اتنا قریب آ گئے. یہ سر اب ایک بندہ چبوترے پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ بندے کی بات کر رہا ہوں میں, نبی کی بات نہیں کر رہا, ایک عام بندے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے گا, ایک بندہ ہے جو کہ چبوترے پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ جناب آپ کو ایک چبوترا دکھاتا ہوں, یہ چبوترا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ چبوترا. اس پہ ایک بندہ بیٹھا, ایک چیز بول دوں, میں کہہ رہا ہوں چیٹ کو بول رہا ہوں, بس بھائی اتنی آمین کر دیا نا انہوں نے. اب ریوائنڈ کر کے دیکھنا, کم سے کم 10,000 آمین قادری صاحب کو مل گئے ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. آج. بس اب تو ان کو وہ زی ہارر شو دکھ جائے گا جی ان کو. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, آمین. اب یہ بندہ اگر گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے اس بندے نے, تو یہ بندے کو کہیں ایسے ہونا چاہیے. کریکٹ, کریکٹ. اور کوئی طریقہ نہیں ہے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے کے لیے, اسے بینڈ ہونا چاہیے. اب یہ اتنا کلوز کانٹیکٹ ہو گیا ہے ان دونوں کے درمیان, آپ یہ دیکھیں, ہائے ہائے ہائے, اسپیشل چمی اسٹائل. اوکے, ناؤ کمنگ بیک ٹو آور حدیث ناؤ. لیکن یہ میں صرف دکھانے کے لوگ کرو کہ کیا کیا کانٹیکٹ بنتا ہے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ہوں ایک بندہ اگر اتنے قریب آ جائے تو, ٹھیک ہے. تو until he puts his hand on the knees of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. He said, Muhammad, tell me what is Islam. اب ان دونوں کی آپ سے باتیں شاتیں ہو رہی ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا, پوری معلومات. چلیے آگے چلو. محمد سے لوگوں نے پوچھا تھا, I did not know him more than any man among you. But محمد نے کہا نہیں, یہ تو جبرائیل تھا, peace be upon you, who came down in the form of Dayul Kalbi. محمد کا ایک ہمسایہ تھا Dayul Kalbi. تو یہ لوگوں نے بتایا کہ یہ تو Dayul Kalbi ہے. محمد نے کہا نہیں, یہ جبرائیل ہے جو کہ ہمسایہ کی شکل میں آیا. بھائی جان, اس کا مطلب ہے جبرائیل کو بہت ڈھیر سارے لوگوں نے دیکھا ہے, لیکن سب لوگ یہ کہہ رہے تھے Dayul Kalbi ہے, محمد کا ہمسایہ. تو میں یہی بتلا رہا ہوں, وہ تو خاص لوگوں کے لیے تھا, بس دو لوگ تھے, خاص لوگ تو نہیں, سب لوگ بیٹھے, ساری دنیا کے اگر دکھتا تو ساری دنیا کو دکھتے تھے, سارے فرشتے سب دیکھ رہے تھے نا, تو مر جاتے سارے لوگ, ساری دنیا کے لیے نہیں ہے, بتلا رہا ہوں. اب وہاں پہ جب ساری دنیا کے لوگ بھی تھے نا وہاں پہ, جب ساری دنیا بھی جب بھی چل رہی تھی وہاں پہ, تو جب سارے لوگوں کیوں نہیں دکھا, وہ نہیں یہاں سے جواب دے دو, نہیں وہاں کی بات نہیں, سارے جنوں کیوں نہیں دکھا وہاں پہ, خالی وہاں پہ مخصوص لوگ ہیں صحابہ میں, بس وہاں پہ لوگ دکھا, اور ساری دنیا کو کیوں نہیں, ساری دنیا کو کیوں نہیں دکھا. کہتے ہیں اس کو وربل ڈائریا کہتے ہیں. when you don't have content then you keep repeating the same. ارے کیا میاں جواب نہیں لیا, ایک ہی جواب تم 50 12 بول رہے ہو, کیسے چلے گا؟ ارے کیا میاں کیا باتیں کر رہے ہیں یار, ایک لائن کو 50 بار کیسے چلے گا, ایسے نہیں چلے گا. ایڈم بھائی کنٹینیو بھائی پلیز. خالی منہ موڑ کے بھاگنا ہے, خالی ہر جواب کا جواب نہیں دے سکتے, تو منہ موڑ کے بھاگتے رہتے ہیں بس. ہر سوال کا جواب نہیں نہ دے سکتے آپ. تھینک یو سر. ارے ساری پہلے تو آپ کا جواب ہی غلط ہے. ساری دنیا کہاں سے دیکھ رہا تھا, جو اس کمرے میں تھے وہ لوگ دیکھ رہا تھا, ساری دنیا نہیں ہوا نا وہ. سینٹر ان دی مسجد النبوی, کتنے ہوں گے, 15 لوگ ہوں گے, 20 لوگ ہوں گے.
دنیا کا my کیوں انہوں نے لے لیا؟ he just keeps on talking man without like کیا کر رہے ہیں یہ؟ I think he is an attention seeker. اس بیچارے کو لگ رہا ہے کہ بھائی I have captured Adam Seeker somehow. اچھا اس کو لگ رہا ہے پھٹ گیا یار یہ بندہ، یار حد ہو گئی. ارے بھائی راہل پال بھائی I asked him to tell him پوچھ رہے کہ tell him to ask his daughter to marry 55. Sir, he's even اس نے کہہ worse دیا than that. نہیں, he's even worse than that. He said I will get her married. یہ تو بیٹی کو تو پھر جو جس کا یہ ذہنیت ہے کیفیت ہے وہ اپنی بیٹی کو تو پراپرٹی سمجھتا کہتا میری جس سے مرضی ہے میں کر دوں گا. اور یہ حیدرآباد والا پہلے چھٹی کا دودھ دلا دے گی تیرے کو. کسی بھی انڈیا میں پتا چل گیا نا کوئی بھی یہ مہیلا منڈلی کو وہ آ جاتی ہے آج کل ڈنڈے لے کے ایسا مارے گی نا اس کو. آپ کا آئی اللہ کا تھنک پتہ جائے گا، اور اللہ کا پتہ یہ جائے بہت گا. پاورفل